بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی۔ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے، ان کا نان بھائی وہیں موجود ہوتا جو روٹیاں پکا پکا کر دیتا جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہتے کہ کھاؤ، میں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتلی روٹی کھاتے نہیں دیکھا، اور نہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی آنکھ سے سموچی بنی ہوئی بکری دیکھی، جہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اوپر ایسا مہینہ بھی گزر جاتا تھا کہ چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور اور پانی ہوتا تھا۔ ہاں، اگر کبھی کسی جگہ سے کچھ تھوڑا سا گوشت آ جاتا تو اس کو بھی کھا لیتے تھے۔ انہوں نے اروا سے کہا، بیٹے، ہم 2 مہینوں میں 3 چاند دیکھ لیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ میں نے پوچھا، پھر آپ لوگ زندہ کس چیز پر رہتی تھی؟ بتلایا کہ صرف 2 کالی چیزوں پر، کھجور اور پانی۔ ہاں، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ انصاری پڑوسی تھے جن کے جہاں 2 دیل اونٹنیاں تھیں، وہ اپنے گھروں سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ بیچ دیتی اور آپ ہمیں وہی دودھ پلا دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، آل محمد کو اتنی روزی دے کہ وہ زندہ رہ سکیں۔ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، کون سی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھی؟ فرمایا کہ جس پر ہمیشگی ہو سکے۔ کہا کہ میں نے پوچھا، آپ رات کو تہجد کے لیے کب اٹھتے تھے؟ بتلایا کہ جب مرغے کی آواز سن لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکے گا۔ صحابہ نے عرض کی، اور آپ کو بھی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، اور مجھے بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ بس تم کو چاہیے کہ درستگی کے ساتھ عمل کرو اور میانہ روی اختیار کرو۔ صبح اور شام اسی طرح رات کو ذرا سا چل لیا کرو اور اعتدال کے ساتھ چلا کرو، منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درمیانی چال اختیار کرو اور بلند پروازی نہ کرو اور عمل کرتے رہو۔ تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں داخل کر سکے گا۔ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، جو نیک کام کرو ٹھیک طور سے کرو اور حد سے نہ بڑھ جاؤ، بالکل اس کے قریب رہو، میانہ روی اختیار کرو اور خوش رہو، اور یاد رکھو کہ کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اور آپ بھی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، اور میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ اپنی مغفرت اور رحمت کے سائے میں مجھے ڈھانک لے۔ مدیانی نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ موسیٰ بن عقبہ نے یہ حدیث ابو سلمہ سے ابو نصر کے واسطے سے سنی ہے۔ ابو سلمہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور عفان بن مسلم نے بیان کیا کہ ہم سے وہاب نے بیان کیا، ان سے موسیٰ بن عقب نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے سنا، اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، درستگی کے ساتھ عمل کرو اور خوش رہو۔ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی
پھر ممبر پر چڑھے اور اپنے ہاتھ سے مسجد کے قبلے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس وقت جب میں نے تمہیں نماز پڑھائی تو مجھے اس دیوار کی طرف جنت اور دوزخ کی تصویر دکھائی گئی۔ میں نے ساری عمر میں آج کی طرح نہ کوئی وحشت کسی خوبصورت چیز دیکھی، نہ دوزخ کسی ڈراؤنی۔ میں نے آج کی طرح نہ کوئی وحشت کسی خوبصورت چیز دیکھی، نہ دوزخ سی ڈراؤنی چیز۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو جس دن بنایا تو اس کے 100 حصے کیے اور اپنے پاس ان میں سے 99 رکھے، اس کے بعد تمام مخلوق کے لیے صرف ایک حصہ رحمت کا بھیجا۔ پس اگر کافر کو وہ تمام رحم معلوم ہو جائے جو اللہ کے پاس ہے تو وہ جنت سے ناامید نہ ہو، اور اگر مومن کو وہ تمام عذاب معلوم ہو جائیں جو اللہ کے پاس ہیں تو دوزخ سے کبھی بے خوف نہ ہو۔ چند انصاری صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، اور جس نے بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیا، یہاں تک کہ جو مال آپ کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب سب ختم ہو گیا جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے دیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی اچھی چیز میرے پاس ہوگی میں اسے تم سے بچا کے نہیں رکھتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جو تم سوال سے بچاتا رہے گا اللہ بھی اسے غیب سے دے گا، اور جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا اللہ بھی اسے صبر دے گا، اور جو بے پرواہ رہنے کا اختیار کرے گا اللہ بھی اسے بے پرواہ کر دے گا۔ اور اللہ کی کوئی نعمت صبر سے بڑھ کر تم کو نہیں معلوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نماز پڑھتے کہ آپ کے قدموں میں وام آ جاتا، یہاں کہا کہ آپ کے قدم پھول جاتے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی جاتی کہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، نہ شگون لگاتے ہیں اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ کوئی حدیث جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو وہ مجھے لکھ کے بھیجو۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر مغیرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ 3 مرتبہ پڑھتے بیان کیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے فائدہ بات چیت کرنے، زیادہ سوال کرنے، مال ضائع کرنے، اپنی چیز بچا کر رکھنے اور دوسروں کی مانگتے رہنے، ماؤں کی نافرمانی کرنے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرماتے تھے۔ اور ہشام سے روایت ہے، انہیں عبد المالک ابن عمیر نے خبر دی، کہا کہ میں نے وردہ سے سنا، وہ یہ حدیث مغیرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبحان اللہ عز و جل
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کو پڑھنے میں غلطی تاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔